اوکے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج سب سے پہلے کہ فائنینشیل مارکیٹس کے اندر اسپیشلی اگر آپ پاکستان میں موسٹلی زیادہ تر لوگ اس وقت پاکستان میں ہیں تو میں ان سے پاکستان کے لحاظ سے بات کروں گا کہ پاکستان میں جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، کیونکہ پاکستان میں I was the first person who started the foreign exchange market or commodity brokerage house back in 1988. اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو 1988 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس وقت پہلا بروکریج ہاؤس پاکستان میں 1988 میں شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور I guess almost like 32 years ہو گئے پاکستان میں. لیکن جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں رہا، اور جو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری کوشش ہے لرن ٹریڈ کی کہ کسی طریقے سے وہ جو ایجوکیشن لیول ہے جو پاکستان میں نہیں مل سکا اسپیشلی انویسٹمنٹ کے طور پہ، کہ لوگ ٹریڈرز ہم نہیں ڈیولپ کر سکتے، لوگوں کو اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، انویسٹمنٹ ایجوکیشن موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ لوز کرتے ہیں اور لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کی نالج نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ لرن اینڈ ٹریڈ ہم نے اسٹارٹ کیا کہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائی جا سکے اور ان کو سکھایا جا سکے اور اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کیا جا سکے نئی جنریشن کو کہ اس میں کتنا اسکوپ ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا اگر آپ کمپیریزن کرنے کے لیے جائیں تو انویسٹمنٹ نارملی جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہے، اگر میں اس کی بات کروں تو پاکستان انڈیا کے اندر تقریباً کوئی 16.5 ملین اکاؤنٹس موجود ہیں جو انویسٹرز موجود ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور اگر بنگلہ دیش میں کہا جائے تو تقریباً 7 ملین سے زیادہ انویسٹرز موجود ہیں جو بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو ہمارے سی ڈی سی میں جو اکاؤنٹس ہیں وہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ انویسٹرز موجود ہیں. تو یو کین امیجن کہ پاکستان میں کتنا بڑا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا اسکوپ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی آلموسٹ برابر ہے، اور اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ابھی بہت بڑا روم ہے. اور اس پروفیشن کے اندر، کیونکہ اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس پروفیشن کی، جو فائنینشیل فیلڈ کے اندر جو اسپیشلی اسٹاکس، کموڈیٹیز، فارن ایکسچینج کی ہے، اس میں اتنا بڑا روم ہے کہ آپ خود کام کر سکتے ہیں ایز این انٹرپرینیور. نو آئیڈیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لوگوں کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ اوکے. تو پاکستان میں جتنا اسکوپ ہے اس پروفیشن کا، اور اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے، اور جو ان حالات کے بعد جتنی ان امپلائمنٹ موجود ہے اور جتنے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایم بی اے کر کے بچے نکل رہے ہیں، جو ماسٹرز کر رہے ہیں، جو ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اندر گریجویشن کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی جاب اویلیبل نہیں ہے. اور اگر وہ جاب اویلیبل نہیں ہے تو ایجوکیشن کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں. ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائے، آپ کو انٹرپرینیور بنائے، اور آپ انٹرپرینیور بن کے کام کریں. تو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا وقت، اپنی چیز، اپنی ایفرٹ پٹ کر کے بہت اچھا پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور اپنی لائف کے لیے بہت بہتر ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو فارن ایکسچینج ٹریڈنگ ہو یا کموڈیٹی ٹریڈنگ ہو یا اسٹاک ٹریڈنگ ہو یا آپ میوچل فنڈ میں چلے جائیں، اس میں اتنا اسکوپ ہے پاکستان میں کیونکہ ابھی تک اویئرنیس نہیں ڈیولپ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. پاکستان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے جو فائنینشیل مارکیٹس کو پروموٹ کرتے ہوں، لوگوں کو پروموٹ کرتے ہوں. یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. امریکہ میں جو ایک کموڈیٹی بروکر ہے یا جو اسٹاک بروکر ہے، اس کی ایوریج سیلری $75,000 پر ایئر ہے، اور جو فوریکس ٹریڈر ہے اس کی تنخواہ تقریباً $1,12,000 ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹاکس اور کموڈیٹیز اور فوریکس میں جو فرق ہے، فورن ایکسچینج مارکیٹ جب میں نے 32 سال پہلے اسٹارٹ کی تھی، جب ایف ایکس مارکیٹ میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا ایز اے اسٹاک بروکر،
اور اسٹاک بروکر کے بعد پھر میں نے اسٹارٹ کیا کموڈیٹیز میں فورن ایکسچینج کے اندر بہت کام کیا. تو اس وقت جو مارکیٹ تھی وہ بلینز میں تھی, $500 بلین کی مارکیٹ تھی, جو آج 32 سال کے بعد تقریباً 7.5-8 ٹریلین ڈالرز کی مارکیٹ ہو گئی. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, مگر دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے, جو 70 ٹائمز بڑی ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے, 70 ٹائمز. سو اٹس so huge, it's such a huge market. اور huge market کا مطلب کیا ہے؟ huge market کا مطلب ہے کہ you have so much liquidity. اور liquidity جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ the buyer and sellers are available. جب آپ خریدنا چاہیں آپ خرید سکتے ہیں, جب آپ بیچنا چاہیں آپ بیچ سکتے ہیں. So that is what the liquidity is. تو جو پاکستان, اور جو میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی تھی پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں, کہ انڈیا میں اتنے زیادہ انویسٹرز موجود ہیں کہ وہاں لیکوڈیٹی کی پرابلم نہیں ہوتی. جو ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں ہم کمپیئر کریں تو پاکستان میں ہمیں لیکوڈیٹی کی پرابلم ہے, کیونکہ اتنے انویسٹرز نہیں ہیں. تو جب لیکوڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے تو اس مارکیٹ میں اسٹیبلٹی بھی نہیں رہتی, اور اسٹیبلٹی نہیں رہتی تو مارکیٹ سے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ پیسہ لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ بیچنا چاہیں وہ بیچ نہ سکیں, اور جب وہ خریدنا چاہیں جب وہ خرید نہ سکیں, جب لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو. تو یہ بیسک ایک میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ ان مارکیٹس کا, کہ جو کموڈیٹیز, اسٹاکس اور ایف ایکس مارکیٹ ہے, فوریکس مارکیٹ ہے, اس میں کیا اسکوپ ہے اور کیا نہیں ہے. تو میں ہمیشہ انکریج کروں گا اپنے ان سارے اسٹوڈنٹس کو, ان لوگوں کو جو گریجویٹ ہوئے ہیں, ان کے لیے بہت آئیڈیل چیز ہے کہ وہ اس پروفیشن کے اندر آئیں. مگر اس پروفیشن میں آنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. کہ آیا جب آپ اگر فورن ایکسچینج ٹریڈر, ایف ایکس ٹریڈر بنتے ہیں, یا کموڈیٹی ٹریڈر بنتے ہیں, یا آپ اسٹاک ٹریڈر بنتے ہیں, اسٹاک بروکر بنتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے جس سے آپ ایک کامیاب بروکر, انویسٹر بن سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں آج سب سے پہلے کہ کیا کیا چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں. تو نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایک پراپر ٹریننگ. اور جب تک آپ کو ایک پراپر ٹریننگ نہیں ملتی ہے, اور دنیا میں کیونکہ ہر اس کے ایگزامز موجود ہیں, اور جیسے سیریز 3 کموڈیٹیز کے لیے ہے, سیریز 7 جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے لیے ہے, اسی طرح میوچل فنڈ کے لیے ہے, اور اب تو پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں اسپیشلی کموڈیٹیز اور میوچل فنڈ اور اسٹاک کے بروکرز کے لیے. لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو دنیا میں یا یورپ میں اور امریکہ میں موجود ہے. مگر سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو سیکھنا ضرور ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں اور آپ کو ایکسپیرینس نہیں آئے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں جا کے کوئی پیسہ کما سکیں. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ کو میں بولوں کہ کوئی آپ بزنس اسٹارٹ کریں اور بغیر سوچے سمجھے آپ بزنس شروع کر دیں, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اس سے پیسہ کما سکیں گے؟ وہ ایک لک کی طور پہ تو ہوگا, ایک آپ جوا کھیل رہے ہوں گے کہ آپ نے بغیر کسی ریسرچ کے اور بغیر پلاننگ کے, بغیر کسی پلاننگ کے جب اگر آپ کو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایکسپیرینس بھی نہ ہو, تو اس کے چانسز 1% ہی ہوتے ہیں کہ وہ بزنس کامیاب ہے. تو سیم از دا کیس ود دا فائنینشیل مارکیٹ, جہاں آپ کو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ نے اس کی پراپر ٹریننگ نہیں لی ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس سے پیسہ کما سکیں, نہ اپنے لیے اور نہ آپ اپنے انویسٹرز یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ لینی ہے, بکس پڑھنی ہے, اور ان بکس میں کچھ بکس کا حوالہ بھی دے دوں گا آپ کو کہ کون کون سی ایسی بکس ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی نالج گین جو آپ کی اسپیشلی ٹریننگ کے لیے کام آئے گی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹو ڈیولپ ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے وہ ملتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر
ایک آدمی جب انٹرویو دینے جاتا ہے تو وہ لوگ نارملی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو فریش گریجویٹ ہوں، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میرے پاس مینس کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہے. لیکن اس فائنینشیل فیلڈ کے اندر اگر آپ ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں اور آپ کا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ پاسٹ کو پڑھنا شروع کر دیں کہ پچھلے 10-15 سال، پچھلے 25 سال اور 30 سال میں کیا ہوتا رہا، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ جب آئیں گے تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. آلدو وہ ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا کہ آپ اس میں فزیکلی موجود تھے، لیکن پھر بھی آپ کو اتنی نالج آ جائے گی کہ پاس میں کیا ہوا، کہ پچھلے 25 سال یا 20 سال یا 10 سال میں اس مارکیٹ میں کیا ہوتا رہا ہے. تو آپ کے لیے وہ ایک اجنبی نہیں رہے گی مارکیٹ، اور آپ کو ایک اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ مارکیٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں تھی 10 سال پہلے، آئل پرائس کہاں تھی، تو گولڈ پرائس کہاں تھی، اور کرنسی مارکیٹ کیا تھی، اور اسٹاک مارکیٹ کہاں تھا. تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مارکیٹ کہاں سے آ رہی ہے اور آپ کہاں جانے کے لیے تیار ہیں. تو ٹریننگ اور ایکسپیرینس یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس مارکیٹ کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے، جو میں نے پاکستان میں دیکھا، لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی پلان نہیں ہے، ٹریڈنگ پلان نہیں ہوتا. وہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے تو آتے ہیں مگر انہیں ٹریڈنگ پلان کوئی نہیں ہے کہ انہیں خریدنا کب ہے، کیسے خریدنا ہے، اگر مارکیٹ اگینسٹ جائے گی تو کیا ہوگا. کوئی پلان نہیں بناتے. وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اس کو خرید لینا چاہیے، بہت نیچے گر گیا، یہ بہت اوپر چلا گیا، اس کو بیچ دینا چاہیے، اور وہ اس طرح کی بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں جو قطعی طور پہ اس مارکیٹ کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ اس طرح مارکیٹ میں نہیں آ سکتے جب تک آپ کے پاس پراپر ٹریڈنگ پلان نہ ہو، آپ کو ایک پوری مینجمنٹ، منی مینجمنٹ نہ ہو کہ آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کس طرح کرنا ہے، اور اگر مارکیٹ آپ کی اگینسٹ جائے گی تو آپ کیا کریں گے، کس اسٹریٹجی کے ساتھ کام کریں گے. جس میں 3 ڈفرنٹ قسم کی اسٹریٹجی. ایک اسٹریٹجی وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈے ٹریڈرز. ڈے ٹریڈرز وہ ہیں جو مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، خریدتے ہیں، اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے پہلے اس کو لکویڈیٹ کر دیتے ہیں اور نفع نقصان لے لیتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں ڈے ٹریڈرز. ڈے ٹریڈرز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے ان کی کہ وہ کتنے مارکیٹ کو کتنے طریقے سے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ٹیکنیکل انالیسس میں آپ کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے، آپ کا کتنا علم ہے ٹیکنیکل انالیسس سے، جو آپ کو انٹری اور ایگزٹ کرواتا ہے ٹائملی. اور ڈسپلن کی بے حد ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ڈسپلن ہونا چاہیے اگر آپ ڈے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں. ڈے ٹریڈر بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو پیشنس ہونے چاہیے، آپ میں اتنے پیشنس ہوں کہ آپ مارکیٹ جب رکے تو آپ اس کو روک سکیں، اور رکیں یہ نہ ہو کہ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو تو آپ جلدی نفع لے لیں یا آپ اپنے نقصان کو بڑھاتے چلے جائیں. بے شمار لوگ جو سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں کہ انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ میں 1% کا نقصان لوں گا یا اپنی انویسٹمنٹ کا 2% کا نقصان لوں گا ٹریڈ، مگر جب ان کے اگینسٹ جاتی ہے تو وہ اپنے اسٹاک کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں اور اپنے لاسز کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں، جو سب سے بڑا ریزن ہے اس مارکیٹ میں لوگوں کا لوز کرنے کا، اور ہیوج اماؤنٹ لوز کرنے کا. نہ صرف یہ کہ وہ ایک چھوٹا اماؤنٹ، وہ اپنی موسٹلی اپنی ساری انویسٹمنٹ بھی لوز کرتے تھے. مارکیٹ میں جہاں 85-90% لوزر ہیں، وہاں 10 سے 15% وہ لوگ ہیں جو 80-85% جو لوگ لوز کرتے ہیں ان کے سارا پیسہ وہ کما لیتے ہیں. تو اگر آپ میں وہ ایبلٹی ہے کہ آپ ان 85%-90% لوگ جو مارکیٹ میں لوز کرتے ہیں ان کا پیسہ کما سکیں اور ان سے وہ پیسہ کما سکیں، تو آپ you'll be a very rich person. مگر اس کے لیے جو میں آپ کو یہ سارے جو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے لیے ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی کہ کامیاب بننے کے لیے آپ کو یہ ساری رولز کو فالو کرنا پڑے گا. جب تک آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پیسہ مارکیٹ سے کما سکیں. یہ مارکیٹ دنیا کی سب سے آسان اور سب سے مشکل مارکیٹ ہے. سب سے آسان ان دا سینس کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آپ بہت آرام سے ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن
جو ایفرٹس آپ کو چاہیے، جو آپ کو دماغ چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، جو محنت چاہیے، جو سیکھنا، جو ایجوکیشن کا عمل ہے. مطلب آج مجھے 32 سال ہو گئے ہیں اور 32 سال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے کچھ نیا نہ سیکھا ہو. آج ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. آج سے 32 سال پہلے جب میں مارکیٹ میں آیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے سب کچھ آنے لگا. جب میں ٹریننگ لی، میں نے لائسنس لیا تو مجھے لگتا تھا مجھے سب کچھ آتا ہے. اور آج مجھے 32 سال کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دیر از سو مچ ٹو لرن، دیر از سو مچ ٹو لرن. شاید مجھے 10% بھی اس مارکیٹ، اور آج جو ارج مجھے سیکھنے کی آج ہے وہ آج سے 30 سال پہلے میرے پاس وہ ارج نہیں تھی جو آج ہے. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں اور تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ماسٹر ہو گئے، وہ اپنے آپ کو گرو سمجھنے لگتے ہیں، دے بیکم اے گرو. تو اس مارکیٹ میں کوئی بھی گرو نہیں ہو سکتا جب تک وہ آدمی کی لرننگ پروسیس جب تک قائم نہیں، اور وہ بہت ضروری ہے. آپ کو سیکھنا ہے اور روز سیکھنا ہے اور سیکھتے چلے جانا ہے. تو ایک چیز جو ہم نے پہلے بات کی وہ یہ کی کہ ٹریننگ اور ایکسپیرینس بہت ضروری ہے. بغیر ٹریننگ کے اس کام کے اندر موت ہے. مطلب اٹس اے سوسائڈ کہ اگر کوئی بغیر ٹریننگ کے، بغیر سیکھے اس مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، وہ ایک سوسائڈ ہے. وہ بالکل ایک ایسا ہی ہے کہ وہ آپ آ کے پیسہ ضائع کرنے کے لیے آ رہا ہے. دوسرا، ڈسپلن ہونا. کہ ڈسپلن آپ کس طرح ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی ڈسپلن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب جس طرح ٹریفک لائٹس ہیں، اگر وہ ٹریفک لائٹس نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹریفک کا کیا حال ہوگا. تو اسی طرح جس طرح ٹریفک لائٹس ہمیں روکتی ہیں اور اس کو مینج کرواتی ہیں ہمیں ٹریفک کو، اسی طرح ہم جب ٹریڈنگ پلان بناتے ہیں تو وہ ہمیں ڈسپلن بنا دیتے ہیں. تو جب تک ٹریڈنگ پلان نہیں ہوگا آپ کے پاس، کیا آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے، کون سی اپرچونٹی پہ کب مجھے خریدنا اور کب بیچنا ہے. امپلسو بائنگ اور سیلنگ جب تک آپ اسٹاپ نہیں کریں گے، بالکل جب تک. اسی طرح میں آپ کو ایک پھر ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں 30-40 سال پہلے جو شاپس ہوتی تھیں وہ اس طرح جو آج کل دنیا میں یا پاکستان میں بھی اب سپر مارکیٹس ہیں کہ لوگ آتے ہیں، کارٹ لیتے ہیں اور پھر اپنی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور خریدتے ہیں، اور امپلسو بائنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ سستا ہے، اس پہ سیل لگی ہوئی ہے، یہ بھی خرید لو، یہ کبھی ٹرائی نہیں کیا، یہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے وقت میں جب شروع میں 40 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاپس کے اوپر جاتے تھے اور ہماری والدہ جو ہے وہ ایک لسٹ دے دیتی تھی کہ یہ چیزیں خرید کے لانا ہے، اور وہ کاؤنٹر تھا، اس کاؤنٹر پہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے. یا تو وہ لسٹ ہم دکان والے کو دے دیتے تھے کہ یہ لسٹ ہے، یہ چیزیں ہمیں پیک کر دو، یا ہم اس کو بتاتے رہتے تھے اور وہ ہمیں چیزیں نکال کے دیتا رہتا. تو یہ طریقہ کار تھا. تو ہمیں وہ امپلسو بائنگ نہیں تھی. اسی طرح جب اسٹاک میں، کموڈیٹیز میں یا فوریکس مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ ریٹس اوپر نیچے موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی ٹیمپٹیشن دیتا ہے آپ کو. مارکیٹ میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت خریدو، ابھی بیچو، میں بہت اوپر آ گیا ہوں، میں بہت نیچے آ گیا ہوں. اور آپ اپنا ڈسپلن لوز کرتے ہیں، اور وہ ڈسپلن لوز کرنے کے بعد پھر آپ دعاؤں پہ چلے جاتے ہیں، وشز پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کرے مارکیٹ اوپر آ جائے اور نیچے آ جائے. تو جب بھی آپ اپنے ٹریڈنگ پلان سے ہٹتے ہیں اور آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان نہیں ہوتا، جب یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. ٹریڈنگ پلان بالکل ایک اسی طرح ہے جس طرح ایک بزنس کا پلان بنایا جاتا ہے کہ میں نے کس طرح ٹریڈنگ کرنی ہے، میری کتنی انویسٹمنٹ ہے، کیا ہوگا، میں کتنا کمانے کے لیے کمانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی منی منٹنگ قسم کا کوئی کام ہے جو فوریکس یا اسٹاکس یا کموڈیٹیز کا. بھائی ایسا قطعی اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے. یہ اس میں بڑی محنت چاہیے اور بڑی ہمت چاہیے کام کرنے کے لیے. اور نارملی جو اسٹاک بروکر، جو کموڈیٹی بروکرز یا فوریکس بروکر جو ہیں، ان کی لائف اسپین جو ہے 15 سے 20 سال سے زیادہ کا نہیں ہوتا. وہ 15 سے 20 سال کیونکہ اتنا اسٹریسفل کام ہے، اور اسپیشلی جو فوریکس کا اور کموڈیٹیز جو انٹرنیشنل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ اتنا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے کیونکہ 24 گھنٹے مارکیٹ کھلی ہے، ایشیا مارکیٹ کھلی ہے، ایشیا کے بعد یورپ آ گیا، یورپ کے بعد امریکہ آ گیا. وہ آپ کو ہر وقت آپ کو آن دا ٹوز رکھتا ہے.
اور وہ آن دا ٹوز جو آپ کو رکھتا ہے وہ آپ کے لیے ایک اسٹریس کا باعث ہوتا ہے، جو آپ کو ہر وقت آپ کو اسٹریس دے رہا ہے، ہر وقت آپ کا دماغ اس میں لگا رہتا ہے. لیکن ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں کہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس وقت اٹلانٹا میں تھا، اور اٹلانٹا میں میری بھانجی، میں نیا نیا لیپ ٹاپ لے کے آیا، اور لیپ ٹاپ لے کے میں اپنی اسکرین لگائی ہوئی تھی، اس میں گرافس لگے ہوئے تھے. تو میری بھانجی نے جب میری اسکرین دیکھی اور بلیک اینڈ وائٹ بلیک اور گرین سی اسکرین دیکھی لیپ ٹاپ کے اوپر کہ اس میں ڈیٹس آ رہے ہیں اور ماموں جو ہے وہ مستقل اس اسکرین کو دیکھے جا رہا ہے، تو اس نے اپنی ماں کو جا کے بولا کہ I don't know, he doesn't know how to use a laptop because he is watching a black and white screen. He doesn't know that there's so many colors in this laptop. لیکن وہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس اسکرین کو دیکھنے کے لیے میں 16 گھنٹے اس کو دیکھ رہا ہوں، جس کے اندر نہ میوزک ہے، نہ اس میں کوئی گانے ہیں، نہ اس میں کوئی کسی قسم کی تھرل ہے، اور آپ اس اسکرین کو 16 گھنٹے دیکھتے ہیں. میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی آدمی 3 موویز بھی نہیں دیکھ سکتا ایک دن کے اندر. کبھی کسی نے شادر و نادر دیکھی ہو تو دیکھی ہو کہ 3-4 موویز آپ ایک ساتھ انڈین یا انگلش موویز دیکھ سکتے ہو. تو یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اس اسکرین کو واچ آپ 20 گھنٹے کر سکتے ہیں بغیر آپ کسی قسم کی شکن آپ کے ماتھے کے اوپر آئے یا آپ کو برا لگے. تو دس از ون آف دا موسٹ امیزنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ. جو آپ، اور میں اس طور پہ اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میری ہابی جو میری ہابی تھی، وہ میری ہابی جو ہے وہ میرا پروفیشن بن گئی. اور that's why I always consider myself I'm so lucky. I never felt کہ مجھے کبھی اس مارکیٹ میں کوئی چیز بری لگی ہو، ایون دو کبھی پیسہ لوز کیا یا گین کیا، اس نے کبھی مجھے ایکسائٹ نہیں کیا. مگر جو مارکیٹ کی جو لرننگ پروسیس ہے وہ مجھے ہمیشہ انٹیمیٹ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آج کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا. اور وہ ایک دماغی طور کے اوپر جو آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی وہ پروفیشن جو گیمز، اگر میں گیمز کی بات کروں، ہر وہ گیم جس کے اندر دماغ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا ٹائم رک جاتا ہے، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا. چاہے آپ اسکریبل کھیل رہے ہو، چاہے آپ چیس کھیل رہے ہو، یا کچھ لوگ اگر برج جانتے ہو، میں برج کھیلتا ہوں. کارڈز کا گیم برج ہے جس میں دنیا کی سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اگر آپ وہ کھیلتے ہو تو آپ کو وقت کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ 10 گھنٹے گزر گئے یا 15 گھنٹے گزر گئے. I guess someone is there that he doesn't know. It's ribbon. I don't know. I guess my lecture is in Urdu. Oh, okay. Well, my lecture is in Urdu for, especially for the Pakistani investors or brokers. I'm really sorry for that. I might have a lecture in English later on, which you can join, but I'm sorry right now. تو اس قسم کے گیم جو چیس ہو گیا یا اسکریبل ہو گیا یا برج ہو گیا، وہ آپ کا ٹائم روک دیتے ہیں. تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جس میں آپ کو ہر وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ نے یہ کیا تو میں کیا کروں گا، اور اگر مارکیٹ نے یہ کیا تو میں کیا کروں گا، میری کیا پلاننگ ہوگی. جب تک آپ یہ پلاننگ نہیں کریں گے، جب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں. جہاں بہت سے پروفیشن ہیں، مطلب نارملی آج کے دور میں تو میرا نہیں خیال کہ پیرنٹس بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. لیکن ہمارے وقت کے اندر جو ہے بے شمار لوگ ہوتے تھے، پیرنٹس ہوتے تھے جو آپ کو زبردستی ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے تھے، اور لوگ وہ پروفیشن پوری زندگی کرتے رہتے تھے، پسند ہو یا نہ ہو. ایک بچے کو آرٹسٹ بننا ہوتا تھا اور اس کا شوق تھا، مگر وہ ڈاکٹر بن جاتا تھا. کسی کو انٹیریئر ڈیزائنر بننا ہوتا تھا تو وہ انجینئر بن چکا ہوتا تھا. تو وہ تو اپنا پروفیشن صرف اس لیے قائم رکھتے ہیں کہ وہ پیسہ کما رہے ہیں. مگر یہ پروفیشن ایک ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر سروائیو. You have to enjoy this business. If you don't enjoy this business, it means this is not your business. You better quit and look for something else.
اس کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے، اور انجوائے آپ جب کرتے ہیں جب آپ کے پاس پوری نالج ہوتی ہے، جب آپ کو اطمینان ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے اور آپ چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی تیاری نہ ہو تو آپ کے پاس ایک ڈر ہوتا ہے، اور وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے وہ سوال پوچھ لیا تو کیا ہوگا، اگر اس نے وہ سوال آ گیا تو کیا ہوگا. تو وہ جو خوف ہے جو آپ کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ اگر آپ کی تیاری ہوتی ہے، جس سبجیکٹ میں آپ اچھے ہوتے ہیں اور آپ کی تیاری پوری ہوتی ہے، تو آپ کو یہ ہوتا ہے وہ کہاں جو بھی ایگزام میں جو بھی سوال آ جائے گا میرے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کا، اور آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے. تو اسی طرح بالکل یہ مارکیٹ میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی تیاری پوری ہوتی ہے تو آپ کو خوف نہیں آتا، کیونکہ یہ مارکیٹ دو چیزوں سے چلتی ہے، ایک فیئر اور ایک گریڈ. فیئر کیا ہے؟ فیئر یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ایک مارکیٹ اگر میرے اگینسٹ چلی گئی تو کیا کروں گا میں. اور یہ فیئر جو ہے وہ جب آپ کا ختم ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پراپر انفارمیشن ہوتی ہے، پراپر پلاننگ ہوتی ہے، آپ کی ٹریڈنگ اسٹریٹجی تیار ہوتی ہے، آپ کے پاس پراپر نالج ہوتی ہے، جب جا کے یہ والا فیئر آپ کا ختم ہوتا ہے. اور گریڈ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ گریڈ کرتا ہے، جب اس میں لالچ آتی ہے تو وہ اوور ٹریڈنگ کرنے لگتا ہے، اور اوور ٹریڈنگ جو ہے وہ آپ کو مار دیتی ہے. جب آپ اپنی طاقت سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ جلد سے جلد پیسے کو ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آف کورس جب آپ پھر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی ایک نارمل اسپیڈ سے چلا رہے ہیں، 40-50 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں، تو آپ کے ایکسیڈنٹ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اتنا فیٹل نہیں ہوگا جو اس صورت میں ہوگا جب آپ 120 اور 140 کی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ کی گاڑی کہیں جا کے لگ جائے. تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ نہ آپ کی گاڑی بچے گی اور نہ آپ بچ سکتے ہیں. تو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں، جو آپ کے قابو میں، آپ کے اختیار میں رہتا ہے، جب تو وہی آپ کا طریقہ ہے جس سے آپ کما سکتے ہیں. اور یہ مارکیٹ آپ کو ایسی ٹیمپٹیشن دیتی ہے کہ جس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ مارکیٹ آدھی، اور اسپیشلی جو میں نے دیکھا ہے اپنے 32 سال میں کہ موسٹلی جب لوگ کہتے ہیں کہ اب تو مارکیٹ گئی، اوپر گئی یا نیچے گئی، اگر وہ اوپر گئی تو آپ یقین کریں کہ 99% مارکیٹ، جب وہ 100% شیور ہوتے ہیں تو 99% مارکیٹ ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. یہ وہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کا، اور جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ مارکیٹ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ٹریننگ کرنی ہے، ڈسپلن کرنا ہے، اور ڈسپلن ہونے کے لیے آپ کو ایک ٹریڈنگ پلان چاہیے. جب تک آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان نہیں ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سے پیسہ کما سکیں. اب اگر ہم بات کریں کہ کیا کیا چیزیں اور ہو سکتی ہیں، مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوور ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور اس اوور ٹریڈنگ جو ہے اس میں لوگ اپنا، اور جو سائیکالوجی ہے ٹریڈر کی وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی طاقت تھی 200 روپے ہارنے کی اور آپ 400 روپے ہار جاتے ہیں، تو اب 400 کو کور کرنے کے لیے کہ میں کس طرح جلد سے جلد اس کو کور کروں، آپ اپنے نمبر آف لاٹ انکریز کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے نمبر آف لاٹ کو انکریز کرتے ہیں تو آپ اپنا ایکسپوجر بڑھا دیتے ہیں. آلریڈی لاس لیا ہوا ہے جو آپ اسٹریس میں، اور آپ اس کو مزید اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. ان کیس اگر مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو اب آپ وہ 200 سے ہو سکتا ہے 600 اور 700 اور 800 کرنا. تو جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر ٹریڈنگ پلان نہیں ہوگا دیر از نو وے کہ آپ اس پہ قابو کریں. پھر بہت سے لوگ کیونکہ لیوریج، مارجن ٹریڈنگ یا لیوریج جس کو کہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ہائی لیوریج یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو میکسیمم لیوریج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ وہ اپنی جو لیوریج سائڈ ہے اس کو جتنا کم کر کے شروع میں ٹریڈ کر سکتے ہیں جب کریں. میں آپ کو پھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ لیوریج کیا چیز ہے اور اس کا کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے.
تو لیوریج بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو ایک بینک آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دیتا ہے کہ تین، لیٹ سپوز بینک جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ لوگوں کو بینک کارڈ دیتا ہے، جس میں ایک آدمی وہ ہے جو کریڈٹ کارڈ اس لیے یوز کرتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹنگ سیدھی ہو جاتی ہے اور وہ اب مہینے کے آخر میں اس کی پوری فل پیمنٹ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی اکاؤنٹنگ کے لیے پلس اس کو کیش اپنی جیب میں نہیں رکھنا ہوتا اور وہ اس کریڈٹ کارڈ کا یوز کرتا ہے۔ تو ایک یوز جو ہے اس کریڈٹ کارڈ کا یہ ہے کہ اس کے پاس اس کو جیب میں اپنے پیسے نہیں رکھنا، دوسرا اس کی جو پورا اسٹیٹمنٹ جب آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مہینے میں کہاں کہاں کس کس جگہ پہ خرچہ کیا ہے اور وہ اس کی پوری پیمنٹ کر دیتا ہے، تو وہ کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں پے کرتا کریڈٹ کارڈ کو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اس کریڈٹ کارڈ سے اپنی آرام آسائش اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کو لگا کہ یہ پرانا ایئر کنڈیشن ہو گیا ہے اور اب مجھے ایک نیا ایئر کنڈیشن چاہیے اس کمرے کے اندر، تو وہ ایئر کنڈیشن جا کے 1,00,000 روپے کا ایئر کنڈیشن خرید لیتا، جہاں اس نے ایئر کنڈیشن کے میں مہینے کی قسط دیتا رہوں گا اور یہ پورا کر دوں گا 12-16 مہینے کے اندر اس کی پیمنٹ کر دوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جہاں وہ ایئر کنڈیشن خریدا ہے تو ساتھ میں اس نے 4-5 ہزار روپے مہینے کی الیکٹریسٹی بھی استعمال کرنی ہے، وہ بھی اس نے پے کرنا ہے، اور وہ اپنے اوپر ایک برڈن ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس کو لے لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر وہ ٹیلی فون کا کاروبار کرتا ہے کہ سیل فون بیچتا اور خریدتا ہے، اور وہ اپنے 3 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ جو 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ ہے اس سے نئے ٹیلی فون خریدتا ہے اور بیچتا ہے، خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اور ان 5 لاکھ کو روٹیٹ کرتا ہے پورے مہینے، اور اس سے وہ 40-50 ہزار روپے مہینے کا کما لیتا ہے، اور مہینے کے آخر میں 45 ڈیز میں جب ان کی بلنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ ان کی 5 لاکھ کی پوری پیمنٹ بھی کرتا ہے، 40-50 ہزار روپے کما لیتا ہے۔ تو بیسکلی جو لیوریج ہے، لیوریج از اونلی فار دا پروفیشنلز، کہ جو پروفیشنل ہیں، جو مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، جو ڈسپلن ہے، جن کو مارکیٹ کی سمجھ آتی ہے، وہ اس لیوریج کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا لیوریج کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہی والا حال ہوتا ہے کہ آپ اس پہ انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہیں اور پلس وہ آپ کے لیے بہت، اور آپ اپنی لمٹ سے بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی لمٹ میں سے آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، اور جب آپ کا اسٹریس لیول ٹاپ پہ جاتا ہے تو آپ غلطیاں، آپ کے جو ایررز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ تو لیوریج کا استعمال جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنا کم ہو، جب تک آپ کو پراپر ایکسپیرینس نہ ہو یا آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان نہ ہو۔ موسٹلی اب جتنے بھی لیوریج ہے ڈفرینٹ، جیسے اگر آپ ایکس ایم کمپنی کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو لیوریج ہے خاص 1:400 کا لیوریج ہے، اور 1:50 سے اسٹارٹ یا 1:25 سے اسٹارٹ، اٹ گوز اپ۔ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنا جو لیوریج رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اگر آپ جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں ایکس ایم کا، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا لیوریج آپ یوز کر رہے ہیں، اور وہ اس لیوریج کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہو جب تک آپ اس کی لیوریج کو انکریز نہ کریں۔ دس از مائی لیک آف پیشنس جو ہے وہ انویسٹرز اور بروکرز ان کے اندر اتنا زیادہ ہے، اور وہ جو پیشنس جب آپ لوز کرتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ چاہیے اور آپ اس وقت پہ غلط ڈیسیژن، تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے پیشنس ہیں کہ آپ کو اس طرح، اور بالکل جو انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ اس طرح ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ جس طرح پینٹ کا آپ سوکھنے کا انتظار کرتے ہیں یا آپ گھاس کے بڑے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس طرح کا پیشنس آپ کو چاہیے جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اسٹاکس میں، کماڈیٹی۔ تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر پیشنس موجود ہو، اور جب بھی آپ کے پاس، میں جس طرح پھر میں آپ کو بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے تو ٹریڈنگ پلان کے اندر آپ اپنے اے بی اور سی پلانس آپ کے پاس سارے، اور اگر مارکیٹ آپ کے اگینسٹ جاتی ہے جو آپ کے پلان کے مطابق جا رہی ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، تو آپ میں کسی قسم کی جو پیشنس ہے وہ آپ لوز نہیں کرتے ہیں، آپ کام رہتے ہیں اور مارکیٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ کب آپ کی پرائز آپ کی آتی ہے، اور جو لوگ ویٹ کرتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ لاس کریں،
لیکن آپ کی جو آپ نے ایک لمٹ لگائی ہے کہ میں اتنے پرسنٹ لاس لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، مگر جو لوگ ویٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کماتے ہیں مارکیٹ، اور یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ۔ اور جب آپ پیشنس لوز کرتے ہیں یا آپ کے پاس ڈسپلن نہیں ہوتا تو ایموشنل ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایموشنل ٹریڈنگ کیا چیز ہے؟ ایموشنل ٹریڈنگ یہ ہے کہ جب آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت جذبات میں آ کے مزید ٹریڈ پہ ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اور ایک غلطی کے بعد دوسری، اور دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی غلطی کرتے ہیں، اور ایٹ لاسٹ یو لوز ایوری تھنگ۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے ایموشنل ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے، پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کس طرح اپنا ٹریڈنگ پلان، بہت سے لوگ کسی قسم کا اسٹاپ لاس نہیں لگاتے ہیں، جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس میں بھی دو طرح کے انویسٹرز ہیں۔ ایک انویسٹرز وہ ہیں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے پلان میں ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ 15% تک یا 10% تک یا 5% تک نیچے جا سکتی ہے، اور ان کی اسٹریٹجی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ اسٹاپ نہیں لگاتے ہیں، اور نارملی وہ بہت ہی میچیور انویسٹرز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ایک جس کو ہم سوئنگ ٹریڈنگ کہتے ہیں، کہ وہ ان کو پتا ہے کہ ایک سوئنگ ٹریڈنگ ہے، اس میں مجھے 5% تک مارکیٹ میرے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے، وہ کام کریں، وہ اسٹاپ کے ساتھ بغیر کام کریں تو وہ اسٹاپ کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں یا ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بغیر اسٹاپ کے کام کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور کیونکہ وہ غلطی جو ہے وہ ایک غلطی ایک کینسر کی طرح ہوتی ہے، کہ آپ کی اگر انگلی میں کینسر ہو جائے اور وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے کہ یہ آپ کی انگلی، اور آپ وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ کینسر بڑھ کے آپ کے پورے ہاتھ پہ آ سکتا ہے، اور پھر وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اور آپ کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں کٹواؤں گا، اور پھر وہ آپ کے پورے بازو تک چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے پورے جسم تک جا سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اسٹاپ لاس جو ہے کہ اگر آپ اپنا نقصان کو باندھتے نہیں ہیں، آپ اپنے نقصان کو ختم نہیں کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ کینسر کی طرح ہے جو آپ کی۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگ ڈے ٹریڈ یا شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹریڈنگ جب کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں، اور بغیر اسٹاپ لاس کے ساتھ وہ کام نہ کریں۔ بے شمار لوگ ہمارے، اسپیشلی میں نے جو پاکستان میں دیکھا اسٹاک مارکیٹ میں یا کموڈیٹیز میں یا فورکس میں، وہ ڈفرینٹ فورمز پہ چلے جاتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ آدمی جو آپ کو یہ کوئی بتا رہا ہے، ٹپ دے رہا ہے یا آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے، اس کا کیا ایکسپیرینس ہے، وہ کتنے سال اس فیلڈ میں کام کیا ہے، اور وہ کتنا کام اس کو جانتا ہے، اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے آپ صحیح ہوتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ برٹش پاؤنڈ اوپر جائے گا، یا گولڈ پرائز اوپر جائے گی، یا او جے ڈی سی کی پرائز اوپر جائے گی، لیکن آپ جب لوگوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بیئرش مارکیٹ ہے، مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے خریدنا چاہیے، مجھے ویٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو نارملی، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنے کسی کزن کو جو بہت ہی کامیاب بزنس میں ہو، یا آپ کے سگے بھائی ہوں جو کسی بزنس میں ہو کامیاب ہو، یا آپ کے کوئی رشتہ دار دوست احباب ہو جو بزنس میں ہو، آپ ان سے جا کے بولیں کہ بھائی یہ آپ کا جو کام ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو وہ آپ کو فوری طور پہ ایک ہی جواب دے گا، اور وہ یہ کہے گا بھائی یہ تو بہت خراب کام ہے، ہم تو پرانے اس میں بیٹھے ہوئے اس لیے بیٹھے ہوئے، آپ ایک کام کریں، آپ کو ریسٹورینٹ کھول لیں، کھانے پینے کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کسی دوست احباب رشتے دار کے پاس جاتے ہیں جن کا ریسٹورینٹ ہے، اور آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ریسٹورینٹ کھول لوں، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی اس سے برا کام تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ آپ کی عید رہتی ہے، نہ آپ کی چھٹی رہتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے کا کام کر لیں،
کیونکہ کپڑے کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا, لوگ کپڑا پہننا نہیں چھوڑیں گے. تو دیر سو آن کہ کوئی بھی آدمی آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے, کوئی بھی آدمی اپنی بزنس سیکرٹ کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کو ٹپ دے گا؟ اسپیشلی پاکستان میں, کہ جب پاکستان میں اگر آپ کو کہیں نارتھ جانا ہو تو دوسرا آدمی آپ کو ساؤتھ بھیج دیتا ہے, رائٹ؟ تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گا, آپ کو ٹپ دے گا یا آپ کو بتائے گا, اور اگر اس کو پتا ہوگا تو وہ خود آپ کو بتائے گا. مجھے سونا بنانے کی ترکیب پتا ہے تو میں سونا خود بناؤں گا یا میں آپ کو بتاؤں گا؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ کسی کی نہ سنیں, اپنا ہوم ورک آپ کا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں اور آپ اس کو بولتے ہیں کہ میرا گلا خراب ہو گیا ہے, اور وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ 500 mg کی اینٹی بایوٹک کھا لو اور تم صحیح ہو جاؤ گے, 5 دن یہ کھاتے رہو, تو وہ آپ کو جانتا ہے, آپ کی عمر, آپ کا وزن, اس کے لحاظ سے وہ آپ کو دوا دے رہا ہے. لیکن اگر آپ وہی دوا ایک 6 مہینے کے بچے کو کھلا دیں 500 mg کی, تو وہ بچ نہیں سکے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز, جب کوئی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی لاس کی کیپیبلٹی کتنی ہے, آپ میں کیا رسک ٹالرنس کتنا ہے, اور آپ کا اکاؤنٹ سائز کیا ہے, اور آپ کتنا ویٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اور آپ کو وہ ایڈوائز دے رہا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ڈاکٹر کو فون کر کے بولیں اور اس کو کوئی ایج نہ بتائیں اور کچھ نہ بتائیں اور اس کو بولیں کہ دوا دے دیں, تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ ایج کیا ہے, عمر کیا ہے, جو اس آدمی کی عمر, بچہ ہے تو کیا عمر ہے, اس کو کیا ڈوز دینی ہے اور کیسے دینی ہے, اور وہ پوری ساری انفارمیشن لے کے وہ آپ کو. تو سیم یہی بات ہے کہ آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے نہ سنیں, اپنی ٹریڈنگ پلان پڑھیں, ضرور کتابیں پڑھیں, انفارمیشن لیں, اسپیشلی جو بڑی سائٹس ہیں, مطلب بلومبرگ دیکھیں آپ, وال اسٹریٹ جرنل کو پڑھیں آپ, میں انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں آپ, وال اسٹریٹ جرنل اخبار پڑھ سکتے ہیں, فائنینشیل ٹائم لندن پڑھ سکتے ہیں, جو مستند قسم کی چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. جو آپ کو گروپس میں ملتی ہیں, جو آدھی سے زیادہ 80% فیک انفارمیشن ہوتی ہے, اور لوگ دوسروں کی انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنا بنا کے, جو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ سب سے بری چیز ہے, اور آپ کو ہمیشہ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیتی ہے ٹریڈنگ کے لیے. اور ٹریڈنگ کے لیے آپ کو اسٹریٹ لائن میں کام کرنا ہے, اور جب تک آپ اسٹریٹ لائن میں کام نہیں کریں گے, جب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما سکیں. پھر بے شمار لوگ ریومرز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بائی آن ریومرز اینڈ سیل آن فیکٹ. مطلب بائی آن ریومرز اینڈ سیل آن فیکٹ, اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بائی آن ریومرز کیا, کہ لیٹ سپوز کل ایک نیوز آنے والی ہے کہ کوکنگ آئل کی قیمت بڑھ جائے گی, اور چانسز یہ ہیں, جو فور کاسٹ کی جا رہی ہے, جو لوگ بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 20% اس کی قیمت 20 یا 25% بڑھ سکتی ہے. تو کیا ہوگا؟ نارملی کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں, پورے آپ کے گھر میں آپ کی والدہ آپ سے کہیں گی کہ جا کے آئل خرید کے لے آؤ, 25% قیمت بڑھ جائے گی, اور سب لوگ آئل خریدنا شروع کر دیں گے اس نیوز کے آنے سے پہلے ہی. اور کیونکہ شاپ کیپر کو بھی پتا ہے, جس جگہ سے لے رہے ہیں وہ بھی آلریڈی اپنی قیمت کو بڑھاتا چلا جائے گا, اور پتہ چلا کہ 100 روپے کا جو آئل تھا اس کو 120 ہونا تھا, تو وہ نیوز سے پہلے ہی 115 یا 118 روپے ہو چکا ہے, اور لوگ خرید رہے ہیں. جب وہ نیوز آتی ہے, اور نیوز آ گئی, لیٹ سپوز کہ 20% کی نیوز آ گئی کہ 20% قیمت بڑھ گئی ہے, تو اب کلیئر ہو گیا کہ 120 روپے کا وہ 100 روپے کا ڈبہ جو تھا وہ 120 روپے کا ڈبہ ہو چکا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو لوگوں نے ایبرپٹ بائنگ کی ہے, ان ریومرز کے اوپر بائنگ کر لی تھی, جذبات میں آ کے بائنگ کر لی تھی, وہ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو اپنا بجٹ فیل کر دیا ہے, اتنا آئل لے لیا ہے جو 8-9 مہینے چلے گا, اس کو بیچو, اور کیونکہ باقی چیزیں آنی ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ جائیں گے اور اس دکان والے سے کہیں گے بھائی یہ میں بیچنا چاہتا ہوں, یہ تم لے لو. اب 120 روپے کا ہو گیا, تو وہ کہے گا بھائی 110 کا تو مجھے ملتا ہے, 120 میں بیچتا ہوں,
لیکن میرے پاس آلریڈی اتنا اسٹاک ہے کہ مجھے چاہیے نہیں ہے. ہاں اگر آپ 105 102 روپے میں بیچ سکتے ہیں تو میں لینے کے لیے تیار ہوں, ورنہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو ریومرز میں کیا ہوا کہ ریومرز میں مارکیٹ جو ہے اس نے بائی کر لیا ریومرز پہ, اور جب فیکٹ آیا تو اس وقت مارکیٹ گرنا شروع ہو گئی کیونکہ اس پہ اوور ری ایکشن پہلے ہی ہو چکا ہے. ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جس طرح پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ 1% ابھی کل گرا ہے, تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے, جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آلریڈی مارکیٹ میں بائنگ کر رہے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ 1% کم ہوگا, انہوں نے آلریڈی مارکیٹ میں ایبزارب کر لی تھی. وہ تو شکر ہے کہ وہ ویکینڈ تھا, تو ویکینڈ تھا اور ویکینڈ کے بعد وہ نیوز آئی ہے تو اب منڈے کو اس کا ری ایکشن پتہ چلے گا, مگر وہ آلریڈی مارکیٹ اس کو ڈسکاؤنٹڈ کر چکی ہے. تو اتنا بڑا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا. جو امپیکٹ ایسے ہوتا کہ جب وہ ایبرپٹ آ جاتا, اس وقت جو امپیکٹ آتا وہ ہمیں وہ نہیں آ سکتا تھا. تو ریومرز کے اندر بائی کرنا, بائی آن ریومرز اینڈ سیل آن فیکٹس. ریومرز کے اوپر کام کرنا, اس کے لیے ایکسپیرینس بھی چاہیے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے. بعض دفعہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں, اور اس کو ایک جب کوئی اچھی مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے, جب بل مارکیٹ ہوتی ہے, تو بل مارکیٹ میں مارکیٹ جو ہے وہ بری نیوز کو بھی ایبزارب کرتی چلی جاتی ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی اور اس میں بری نیوز بھی آ رہی تھی, ایون کہ کوئی بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کے باوجود مارکیٹ اوپر سے اوپر چلی جا رہی تھی, رائٹ. اور جب مارکیٹ بیئرش ہوتی ہے, جب مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے, تو ایون اچھی نیوز کو بھی مارکیٹ ایبزارب کر جاتی ہے, اور وہ مارکیٹ پھر بھی وہ تھوڑا سا پل بیک کرتی ہے, جس کو ہم کریکٹیو فیز کہتے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ گرنا شروع ہو جاتی ہے, وہ مارکیٹ اس کو ایبزارب کر دیتی ہے. اس کی ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ آپ اس کو کیسے. ایک بچہ ہے جو فرسٹ آتا ہے اور ایک بچہ ہے جو آلموسٹ لاسٹ آتا ہے. تو جب وہ بچہ جو فرسٹ آتا ہے, جب وہ سیکنڈ آنا شروع ہو گیا, ایک مہینے سیکنڈ آیا, اس کے دوسرے مہینے وہ تھرڈ آ گیا, تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے کہ یہ بچہ سیکنڈ کیوں. وہ کہتے ہیں شاید تیاری نہیں ہوگی, شاید دوسرے کسی بچے نے زیادہ محنت کر لی ہوگی. مگر جب وہ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آنا شروع ہوتا ہے تو پیرنٹس اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بچے کے رزلٹ برے سے برے ہو. پھر وہ اسکول کی طرف بھاگتے ہیں اور اسکول میں جا کے کہتے ہیں میرا بچہ جو فرسٹ آتا تھا وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ہے, اس کی کیا. تو پہلے 5 اور 6 مہینے جو ہے وہ کیونکہ وہ ہمیشہ اچھا رزلٹ دیتا رہا ہے, تو وہ اس کو ایبزارب کر گئے اور انہوں نے فیل کیا کہ یہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گا, رائٹ. اور دوسری طرف اگر ایک بچہ جو لاسٹ آتا ہے اور وہ 15ویں نمبر پہ آنے لگ جائے, اس کے بعد وہ 10ویں نمبر پہ آنے لگ جائے, تو پہلے تو پیرنٹس کہیں گے کہ بچے نے کا تکا لگ گیا ہے کہ یہ اس کا آ گیا, یا چلو تھوڑی محنت کر لی ہوگی. مگر جب وہ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ تو یقیناً کوئی بہت بڑا فرق ہے کہ یہ ایک 6 مہینے سے مستقل بہتر رزلٹ دیتا جا رہا ہے, اور اب یہ کنسسٹنٹلی بہتر سے بہتر رزلٹ دینا شروع کر دیا ہے. یہ وہ فرق ہے. اس وجہ سے ہمیں مارکیٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بری نیوز ہے تو بری نیوز کو مارکیٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی, وہ تھوڑی دیر کے لیے ریئیکٹ کرتی ہے, اور پھر وہ اگر بلش مارکیٹ ہے تو وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بری ہوتی ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن وہ پھر بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انویسٹرز کو مارکیٹ کے اوپر کانفیڈنس ہے, ان کو لگتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اسی طرح جب لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہوتا اور مارکیٹ اچھی نیوز آتی ہے, تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کیونکہ وہ ذہن بنایا ہوتا ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک نیوز سے مارکیٹ میں فرق نہیں آئے گا, رائٹ. تھوڑی دیر کے لیے تو مارکیٹ کریکٹیو فیز میں جاتی ہے, اس کے بعد ایک سیل آف آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. پلس ٹریڈنگ کے اندر اگر آپ نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا, اور اگر آپ نے غلطیوں سے نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا نام ہی ٹریڈنگ ہے, اور آپ کو ایکسپیرینس آتا ہے, آپ ٹرائی کرتے ہیں, اور یقیناً میں آپ اتنی
कुछ 10-12 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस मार्केट आज से कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग फिर भी गलती करेंगे, मगर गलती करके जो सीखेंगे वही कामयाब रहेंगे इस मार्केट में। जो गलती करके नहीं सीखेंगे और उस गलती को दोहराएंगे, राइट। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो गलती करते हैं और दोहराते हैं। 2007 के अंदर 5 और 6 के अंदर मेरे ट्रेडिंग कोर्स था कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो मेरे पास ऐसे ये आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, should we continue now? ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पहली दफा ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की 2007 के अंदर। आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में ट्रेनिंग देना शुरू की। तो एक साहब मेरे पास आए जो 25 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने मुझसे आके बोला कि सर, मैं 25 साल से काम कर रहा हूं और आपके 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद, बल्कि 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला कि मैं 25 साल से क्या गलती कर रहा हूं। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो 25 साल गलती करते चले गए और उनको यही नहीं पता चला कि वो गलती क्या कर रहे हैं। और 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग जो थी, उसके बाद पता चला कि मेरी गलती क्या है, तो वो गलती को सुधारें। तो बेस्ट यही है कि आप अपनी गलतियां जो आप करते हैं उस गलतियों को लिखें, 10 दफा लिखें, एक पेपर के ऊपर लिखें। अब आप लोग, मुझे पता है आप लोग तो अपने सेल फोन और आईपैड और इसके ऊपर काम करते हैं, मगर मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा हर गलती को पेपर पे लिखें 10 दफा कि ये गलती मैंने की है और आइंदा नहीं करूंगा। जिस तरह उस्ताद आपको गलती की पनिशमेंट देते थे हमारे जमाने में कि आई एम सॉरी, आई वोंट डू इट अगेन, तो बिल्कुल इसी तरह आप भी लिखा करें, और ताकि आपको याद रहे कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। आई गेस मैंने बहुत सी चीजों को कवर किया और कोशिश की है कि मैं इन चीजों को कवर करूं। अब आप में से अगर किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। ओके, बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? एक सवाल आया है कि बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। मैं पहले उसके बारे में बताऊं, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं जिसके लिए आई नीड आवर्स, और वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको पॉसिबल। थोड़ा सा आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस बताऊंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मेरे बारे में पता है कि मैं 14 साल रॉयटर्स का टेक्निकल एनालिस्ट रहा हूँ। मैंने तकरीबन को 3000 आर्टिकल्स लिखे हैं, राइटअप्स हैं मेरे, जो डिफरेंट पूरी दुनिया के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में छपते रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस, और क्योंकि मेरा प्रोफेशन बाय एजुकेशन में फंडामेंटल एनालिस्ट, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, तो टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों को मैं समझता हूँ। और एक नई टर्म तो नहीं है, मगर आप लोगों के लिए नई टर्म जरूर होगी, टेक्नो फंडामेंटलिस्ट। तो मुझे, अगर बहुत से लोग टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं रॉयटर्स के लिए जब 14 साल लिखता था तो लाखों लोग मुझे पढ़ते थे डेली और मेरे एनालिसिस को देखते थे। लेकिन मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो टेक्नो फंडामेंटलिस्ट है, जो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मर्ज करके।
تو وہ میں ضرور ڈسکس کروں گا لیٹر آن کہ وہ کیا ہے، اور ٹیکنیکل اور فنڈامنٹلس کے بارے میں کہ ٹیکنیکلس کیا ہے اور فنڈامنٹلس کیا ہے. فنڈامنٹل انالیسز آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اکنامی کو، اگر آپ کرنسی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ اکنامی کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی کیا انمپلائمنٹ ہے، اس کی جی ڈی پی کیا ہے، اس کی انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، وہ سارے فیکٹرز، انمپلائمنٹ ریٹ کیا ہے، جو میجر فیکٹر ہے، ریٹیل سیلز کیا ہے، وہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ اینالائز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اسٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ کمپنی کے پورے نمبرز دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیا ہے، اس کی کیا ارننگز ہیں، اس کی کیا کیا وہ ہے. تو بیسکلی فنڈامنٹل انالیسس وہ ہے. ٹیکنیکل انالیسس جو ہے، آپ کو ٹیکنیکل انالیسس کے لیے میری بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو نارملی کسی کتاب میں نہیں ملیں گی، جو میرے اپنے مشاہدے ہیں، میری اپنی تھیوری ہے جو لطفی میگنیٹ تھیوری کے نام سے ہے، جو ہم کسی وقت ڈسکس بھی. جو ٹیکنیکل انالیسس ہے اس کو کہتے ہیں past learning of a past behavior of the market is called a technical analysis. آپ past behavior کو analyze کرتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں. اور میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. ایگزامپل یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو لیٹ سپوز میں ہوں، اور میں یا آپ ہیں یا ایکس ہے یا وائی ہے، جو روزانہ 2 روٹی کھاتا ہے. اب وہ جس دن وہ 3 روٹی کھاتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج 3 روٹی کھا رہا ہے، تو جب وہ 3 روٹی کھا رہا ہے تو ایک نارمل سے ڈفرینٹ بیہیویئر شو کر رہا ہے کہ یہ نارملی 2 روٹی کھاتا ہے، آج اس نے 3 روٹی کھائی ہے. اب یہ 3 روٹی کھانے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ہم اس ریزن کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ بالکل اس طرح جس طرح آپ چیس کھیلتے ہیں، اسی طرح یہ بھی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ 3 روٹی اس نے کیوں کھائی ہے. تو 3 روٹی کھانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پسند کا کھانا بنا ہوا تھا. دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کو بھوک زیادہ لگی تھی. تیسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا. چوتھا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے محنت زیادہ کی ہو. یہ 5واں ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شام کا کھانا کھانا نہ ہو. تو یہ وہ سارے ریزن ہیں کہ اس کے پاس بیہیویئر سے اینالائز کرنا کہ کوئی ان یوزل چیز ہوئی ہے. پوری دنیا کی جو فائنینشیل مارکیٹ ہے یہ آن ایوریج 0.75% سے لے کے 1% کے درمیان موو کرتی ہے. پوری دنیا کی مارکیٹ، چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہو، چاہے وہ گولڈ ہو، چاہے آئل ہو. جب وہ 1% سے اوپر کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے اور دیر از سم تھنگ رانگ. جس طرح ہم آج کل آئل میں دیکھتے ہیں یا ہم گولڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1.5-2% کی موومنٹ ہو رہی ہے، یا آئل میں 3-4-5%، بلکہ 30% بھی ہم نے موومنٹ دیکھی. مگر اگر ہم 2-3% کی موومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہے. نارملی جو مارکیٹ کی موومنٹ ہے وہ 1 سے 1.5% یا 1% کے قریب رہتی ہے. پوری دنیا کی جتنی بھی مارکیٹ ہے وہ 1% کی ہے. آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج لے لیں یا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج لے لیں، یہ ایک ایوریج موومنٹ ہے جو مارکیٹ کی ہوتی ہے آن دا ڈیلی بیسس. اس ڈیلی بیسس کے اندر سے کوئی بھی چیز جب اس سے زیادہ یا اس سے کم ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ something is going on, something is abnormal. اگر مارکیٹ میں زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسی نیوز ہے، یا لوگوں میں ایک، اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے، یا اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی اور کوئی بہت ہی اسٹرانگ فنڈامنٹل سامنے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر جا سکتی. تو لوگ جو مارکیٹ کا بیہیویئر ہے وہ مارکیٹ کی ایپیٹائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایپیٹائٹ کیا ہے. اور جب تک آپ کو ایپیٹائٹ کا نہیں پتا ہو، جب تک آپ کو اس کا بیہیویئر نہ پتا ہو. بالکل پھر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ نارملی آپ سب جو ہیں ان کی مائیں جو ہیں وہ آپ کے بہت کلوز ہوتی ہیں، وہ آپ کی ہر موومنٹ کو پہچان جاتی ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کب تکلیف میں ہیں، کب آپ خوش ہیں، کب آپ ناخوش ہیں، کب آپ کہ کیا فیلنگز ہیں. وہ آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں. وہ کیوں دیکھ کے بتا دیتے ہیں؟ باپوں کو نہیں پتا چلتا لیکن ماؤں کو پتا چل جاتا ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بچپن سے پالا ہوتا ہے اور آپ کو اتنا کلوزلی دیکھا ہوتا ہے، آپ کو اتنے مائنوٹلی آپ کی ایک ایک چیز کو واچ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری موومنٹ کو پہچان جاتے ہیں. تو یہی وہ ٹیکنیکل انالیسز ہے کہ جب ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مارکیٹ، یہ نمبرز آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں. جب میں یہ کسی کو بولتا ہوں کہ یہ نمبرز مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں پاگل ہوں.
یہ نمبرز بھی کبھی بات کر سکتے ہیں. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نمبرز مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور میں ان سے پوچھتا ہوں اب کہاں جا رہے ہو اور اب کہاں جانا ہے، اب کا کیا پلان ہے تمہارا نیکسٹ، رائٹ. تو یہ نمبرز جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے دوستی کرنی پڑتی ہے. جب تک آپ اس سے دوستی نہیں کریں گے، جب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے. تو آپ کو مارکیٹ کا بیہیویئر معلوم کرنے کے لیے پاسٹ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو جو پاسٹ ہے، کہ جو پاسٹ کے ڈیٹا کو جب آپ سرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر میں آپ کو ایک بچے کا 6 مہینے کا رزلٹ دے دوں تو آپ کو 6 مہینے کا پتہ چلے گا، لیکن اگر میں ایک بچے کا آپ کو 10 سال کا رزلٹ دے دوں اور آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آف کورس وہ بہت بڑا فرق ہوگا. آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا اس کے بارے میں کہ اس کا کیا چل رہا ہے. آپ اگر کسی بچے کا مجھے کسی سبجیکٹ کے نمبرز بتانا شروع کر دیں اور میں اس کو گراف میں لے جاؤں تو میں اس کی فورکاسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اب کیا کرے گا، کہ اس سبجیکٹ میں کیا کرے گا. یا اس کا رزلٹ آپ مجھے کسی بھی قسم کا آپ مجھے ڈیٹا دے دیں، اس ڈیٹا سے پلے اراؤنڈ کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیا سچویشن ہوگی. تو جو بیسک اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہیں جس میں ٹائم سیریز وغیرہ ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا پڑھیں گے اور بیسک چیزیں پڑھیں اگر آپ، اب تو اتنی فری آن لائن چیزیں ہیں، میرے وقت میں تو یہ سارے آن لائن فیسلٹیز نہیں تھیں. آئی اسپینڈ thousands and thousands of dollars جو کتابیں میں نے پڑھی اور جو خریدی، اور اب تو وہ بے شمار کتابیں آن لائن آپ کے اویلیبل ہیں جو فری میں. تو اور کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بات. ہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ فنڈامنٹل اینالسٹ جو ہے، فنڈامنٹل اینالسٹ موسٹلی لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے جاتا ہے. اور لانگ ٹرم جو فرق ہے فنڈامنٹل اینالسٹ کا اور جو ٹیکنیکل اینالسٹ کا، وہ میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں. فنڈامنٹل اینالسٹ لانگ ٹرم کے بارے میں سوچتا ہے اور لانگ ٹرم کے بارے میں بتاتا ہے. اگر آپ اس سے 1 سال کی فورکاسٹ پوچھیں گے تو بہت بہتر بتائے گا، 2 سال کی بہت بہتر بتائے گا، لیکن 6 مہینے کی وہ اتنی بہتر نہیں بتائے گا، اور 3 مہینے کی اس سے کم بتائے گا. اور اگر آپ اس سے مہینے اور ایک ہفتے کا پوچھیں گے تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے بتانا کہ وہ آپ کو فنڈامنٹل انالیسس کر کے آپ کو بتا سکے 1 ہفتے اور 1 مہینے میں کیا ہوگا. اور اس کا بالکل الٹ ٹیکنیکل اینالسٹ آپ کو کیا آج کیا ہونا ہے اس کے لیے بہت بہتر بتا سکتا ہے، 1 ویک کے بعد کیا ہونا ہے اس کے لیے اس سے کم بہتر بتائے گا، اور اسی طرح سو آن. جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں وہ ان کے لیے جو ٹیکنیکل انالیسز ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن اگر فنڈامنٹل کے ساتھ جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنو فنڈامنٹلسٹ اگر آپ بن جاتے ہیں اور آپ دونوں سائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں اور اپنی سائڈ ڈائریکشن ایک کر دیتے ہیں، جس طرح میں جب ٹریڈ کر رہا ہوتا ہوں تو میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر نیچے جائے گا. اگر لیٹ سپوز اگر ڈالر اوپر جائے گا تو میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ مجھے ڈالر خریدنا ہے، لیکن کب خریدنا ہے یہ مجھے ٹیکنیکل چارٹس بتاتے ہیں کہ کب خریدنا ہے اور مجھے کب بیچنا ہے، کب مجھے ایگزٹ انٹری کب لینی ہے اور کب ایگزٹ مجھے لینا ہے. تو یہ ٹیکنیکل کو یوز کرتے ہوئے میں کام کرتا ہوں، کیونکہ میں لانگ ٹرم بھی کام کرتا ہوں اور سوئنگ ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں اور ڈے ٹریڈ بھی کرتا ہوں. تو ساری چیزیں کرتا ہوں، تو میری اسٹریٹجی تھوڑی مختلف ہے. آف کورس میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنی ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں، کیا آپ اپنی سارے سیکرٹس بتا دیتے ہیں جو ٹریڈنگ سیکرٹس ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کوئی چیز اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی چیز نہیں چھپائی، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو میں ان کو نہیں دے سکتا، وہ ہے میری مارکیٹ کی فیل، جو میں کسی کو نہیں دے سکتا، جو ایکسپیرینس کے ساتھ آ سکتا ہے. ہاں یہ تو پاسبل ہے کہ میرے 32 سال کے ایکسپیرینس کو میں اسے آپ 5 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں آپ وہ حاصل کر لیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ میرے 32 سال کے ایکسپیرینس کو آپ 3 مہینے میں یا 5 مہینے میں آپ پورا لے سکتے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں آپ کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، بٹ وہ فیل جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی. جو فیل میں نے 18 گھنٹے روز کام کر کے حاصل کی ہے، اس کے لیے آپ کو جستجو کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو مارکیٹ میں سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا اور ڈسپلن ہونا پڑے گا. جب تک یہ پاسبل ہے. کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھیں. اب تو
تو بھائی میرے آرٹیکلز مجھے پتہ بھی نہیں، شاید آفس میں لرن اینڈ ٹریڈ میں ضرور مل جائیں گے آپ کو پرانے میرے آرٹیکلز، جو ڈان نیوز اور بزنس ریکارڈر میں ہوتے تھے. ڈان میں میرا ویکلی آرٹیکلز آتے تھے، وہ جو آپ کے یلو پیجز ہیں یا براؤن پیجز، پنک پیجز ہوتے ہیں جو بزنس کے، اس میں میرے آرٹیکل نیوز میں آتے تھے اور ادھر آتے تھے. اگر مجھے نہیں پتا، ہو سکتا کوئی آپ کو میتھس کی بالکل قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. میتھس کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب کسی چیز سے آپ کو لگاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی نمبرز یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پاس 3 سیل فونز ہیں، اور ان میں سے 3 سیل فون میں سے ایک سیل فون کا مجھے نمبر بھی یاد نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھے 2 کا ہی یاد نہیں ہے، ایک کا آدھا بھول جاتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے بولیں کہ 20 سال پہلے برٹش پاؤنڈ کہاں تھا، یا S&P کہاں تھا، یا ڈو جونز کیا کر رہا تھا، تو مجھے یاد ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. تو مجھے اپنی کسی بھی گاڑی کا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس کی پلیٹ نمبر کیا ہے. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی کسی ہوٹل جاتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا نمبر، تو مجھے باہر جا کے تصویر کھینچ کے لانی پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ آپ فلاں کرنسی یا فلاں کموڈٹی یا فلاں اسٹاک کہاں تھا، تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا گراف بنا سکتا ہوں بغیر دیکھے اور بغیر یاد یاد. دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو خود کوئی اور سوال جو آپ پوچھنا چاہیں. بیک ٹیسٹنگ کے لیے آف کورس الگوریدمز بہت امپورٹنٹ ہیں آج کے دور میں. لیکن الگوریدمز کے ساتھ، جیسے میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور اسٹل آئی ایم ورکنگ. ایک PhD ڈاکٹر ہے جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہے نیدرلینڈ میں، جو میرے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. ایک اسپیشلی میں فوریکس اور پاکستانی اسٹاکس کے لیے الگوریدم تیار کر رہا ہوں. میری ڈسکشن ہوئی بہت سے اسٹاک ممبرس کے ساتھ کہ انہوں نے بھی کام کیا، مگر سب نے یہی بولا کہ الگوریدمز جو ہے یہاں پہ پاکستانی اسٹاک کام نہیں کرتے، اس کا والیوم بہت کم ہے، جس کی مین ریزن ہے. مگر آف کورس میرا ایک ایکسپیرینس ہے اور میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کو کس طرح اس کی ٹیک کیئر کی جا سکتی ہے، اور مجھے اس کی بخوبی پتہ ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو میں ایک ایسے سافٹ ویئر کے اوپر کام کر رہا ہوں، ایسے الگوریدمس کے اوپر کام کر رہا ہوں جو بہت ہی مختلف ہوگا، جو آج تک کبھی پہلے کسی نے ڈیولپ نہیں کیا. اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، اور وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کہاں کہاں کتنے کتنے کب کب خریدنے. اور ٹیکنیکل انالیسس، منی مینجمنٹ، آپ کو ڈسپلن بھی کر رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنیکلی اور ٹیکنیکل انالیسس کے لحاظ سے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بھی بتائے گا. آپ کو پورا ٹریڈنگ پلان بتا رہا ہوگا کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے 6 مہینے سے اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ ہوپ فلی، کیونکہ میرا سافٹ ویئر کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی، تو جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں. ہوپ فلی ہم اسی سال اس کو لانچ کر سکتے ہیں پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بھی، اسپیشلی جہاں پہ لو والیوم. فیئر اور گریڈ، دانش، فیئر اور گریڈ، محمد دانش، جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، شاید آپ نے اس وقت میرے لیکچر میں نہیں تھے. فیئر اور گریڈ میں نے بتایا، فیئر آپ کا جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی. ٹریڈنگ پلان نہیں ہوگا جب تک پلان نہیں بنائیں گے. آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی، کانفیڈنس نہیں ہوگا، جب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس فیئر کو ہٹا سکیں. اور گریڈ بالکل اسی طرح ہوگی جب آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے، جب آپ پلان کے ساتھ چلتے ہیں کہ میں نے یہاں خریدا اور یہاں بیچنا ہے، اور وہ اسے اسی وقت بیچتے ہیں، تو وہ آپ کی گریڈ کو خود ہی روکتا ہے. تو آپ کو ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے گریڈ اور فیئر سے. اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. اور کوئی سوال؟
میری کلاسز بھائی جب آپ بولیں گے انشاءاللہ I'm a part of learn and trade، تو آپ جب بولیں گے جب ضرورت فیل ہوگی ضرور ہو سکتا ہے. میرا یہ آج پہلا لیکچر ہے اپنی لائف میں جو میں آن لائن دے رہا ہوں. میں نے کبھی آن لائن کام نہیں کیا. میرے لیے بڑا عجیب ہے کیونکہ میں نارملی جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں وہ فزیکل آڈینس کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک اس کی الگ فیلنگ ہوتی ہے جو آج مجھے بڑی مختلف لگتی ہے کہ میں اپنے آپ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں. مگر آف کورس میں پڑھ سکتا ہوں کہ کیا ہے. ہاں بکس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بک ہے جو جسے کہتے ہیں مارکیٹ ویزرڈ. آپ اس کو کریں گے وہ جیک شاسگر کی ہے. اس کو آپ دیکھیں مارکیٹ ویزرڈ. اور پھر ایک کتاب ہے اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ فار لیونگ. یہ الیگزینڈر ایلڈر کی ہے ٹریڈنگ فار لیونگ جو بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. ٹریڈ فار مائنڈ فلی یہ گیری کی بک ہے جو بہت بہت اچھی بک ہے. اور اگر ٹیکنیکل انالیسس کے اندر آپ نے پڑھنا ہے تو جس کو ہم امریکہ میں کہا جاتا ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ جان مرفی کے ساتھ میری 5-6 دفعہ ملاقات بھی ہوئی. بلکہ اس کی اگر آپ 1994 کا ایڈیشن دیکھیں گے اس کی کتاب ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں میرا ذکر ہے جان مرفی کی. اور جان مرفی کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے بائبل آف ٹیکنیکل انالیسس. تو جو لوگ نئے لوگ ہیں جو مارکیٹ کو جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پہلے کام نہیں کیا یا جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ٹیکنیکل انالیسس جان مرفی کی کتاب سے ضرور. میں نے بھی جان مرفی سے پڑھا اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا. اور ایک چیپٹر سائیکالوجی آف ٹریڈنگ کے اوپر جو جان مرفی جس کے اوپر بلیو نہیں کرتا تھا اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس نے ایکسیپٹ کیا اور پھر اس نے سائیکالوجی آف ٹریڈنگ کے اوپر کتاب میں ایڈ کی اور اس میں میرا نام بھی شامل ہے. تو جان مرفی کی کتاب ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر ضرور پڑھیں. ٹیکنیکل انالیسس آف فائنینشیل مارکیٹس اس کی کتاب ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. دی انٹیلیجنٹ انویسٹر بہت اچھی کتاب ہے بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں. کتابیں تو 10,000 کتابیں آپ جتنا چاہیں پڑھیں اور سیکھیں. مگر آف کورس بیسک میری خواہش یہ ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ساتھ ہی 5-6 کتابیں لے کے بیٹھ جائیں. آپ ایک کتاب لیں اس کتاب کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس میں سے چیزیں نکالیں پھر دوسری کتاب کو پڑھیں لیں اور اس کو اپلائی کریں. اور چیزوں کو ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزوں کو سیکھتے چلے جائیں ڈالتے چلے جائیں اپنے دماغ کے. آپ کا دماغ جو ہے یہ ایک ہارڈ ڈرائیو ہے اور اس ہارڈ ڈرائیو کی ایک لمٹ ہے. اگر آپ اس لمٹ سے ایکسیڈ کر جائیں گے تو وہ ہارڈ ڈرائیو آپ کا سلو ہو جائے گا. تو ایجوکیشن کا مطلب ہے چیزوں کو لینا اور جو چیزیں اچھی نہیں ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دینا اس کو نکال دینا اور چیزوں کو سمپل کر دینا. اور جب آپ چیزوں کو سمپل کر دیتے ہیں اس وقت آپ کی سچویشن اگر آپ کبھی آپ کو اتفاق ہو میرے ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہوئے کہ میں 2 لائنیں کھینچتا ہوں اور 2 لائنیں کھینچنے کے بعد میں اپنا بیان شروع کر دیتا ہوں کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا لگتی ہے مارکیٹ اور بغیر کسی انڈیکیٹرز کے بغیر کسی چیز کے. یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہ انڈیکیٹر ضروری نہیں ہے. انڈیکیٹرز بہت ضروری ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انڈیکیٹرز کی جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ آر ایس آئی کدھر ہوگا موونگ ایوریج کدھر ہوگا بولنگر بینڈ کدھر ہوگا اور اسٹارٹ سارے انڈیکیٹرز آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کدھر ہے. تو چیزیں سمپل سے سمپل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اپنی ٹریڈنگ کو سمپل بنا دیتے ہیں وہ ایک لمٹ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب شاید آپ کو کچھ آ گیا. تو میں اس اسٹیج پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا بہت آ گیا ہے کہ میں نے چیزوں کو مائنس کرنا شروع کر دیا کہ یہ چیز کام نہیں کرتی یہ چیز کام کرتی اور یہ چیز کام نہیں کرتی اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا اور چیزوں کو سمپلیفائی کرنا شروع کر دیا. ٹریڈنگ کا بہت سمپل کر دیا. اور ٹریڈنگ ایک تو انجوائے کرنے کے لیے اگر آپ اسے انجوائے نہیں کریں گے تو اور یہ جتنا بڑا ظلم ہے اگر آپ یہ کام کریں گے. دنیا کا کوئی اور کام کر سکتے ہیں بغیر شوق کے یہ آپ کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو مگر ٹریڈنگ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کو شوق نہ ہو.
یہ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں دے سکتا کوئی آپ، اگر آپ کا انٹرسٹ نہ ہو اور آپ کو ٹریڈنگ کے لیے. بزنس کے لیے میری وہی ہے، پڑھیں ٹریننگ لیں، جتنی ٹریننگ لے سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، اور پریکٹس کریں جتنی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایف ایکس مارکیٹ ہے، جو دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں ایکس ایم کا، اور اس پہ آپ پریکٹس کریں، اکاؤنٹ کھولیں، جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا پریکٹس اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس پہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں اور اس کے اوپر اپنی لاجکس لیں، بجائے اس کے کہ ہر چیز کے لیے کسی سے پوچھیں اور معلوم کریں، اور آپ خود ٹرائی کریں. ٹرائل اینڈ ایرر آپ کو بہتر بنائے گا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کوئی پریکٹس اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں، اس لیے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایکسن کے پاس ہے، تو آپ ایکسن کے اکاؤنٹ اوپن کر کے اس میں آپ پریکٹس کریں جتنی ٹیکنیکل انالیسس کی، اور اس کو ٹرائی کرتے رہیں مستقل، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو ٹرائی کریں جب تک آپ کمفرٹیبل نہ ہو، آپ کو نہ لگے، آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ دس از دا ٹائم ناؤ آئی شوڈ گو اینڈ آئی شوڈ انویسٹ منی، یا آئی شوڈ بی ا بروکر. جیسے کسی کہ بروکر کیسے بن سکتے ہیں، اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے جو بروکر. اگر آپ کسی کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں، میرے نزدیک دنیا میں صرف ایک ہی آدمی ہے جو آپ کے لیے پیسہ کما سکتا ہے، وہ ہے باپ. اس کے علاوہ کوئی آپ کے لیے کماتا نہیں ہے. تو اگر آپ وہ والا کام کریں کہ آپ پیسہ کما کے دیں، تو جو اس کی فیلنگ ہے رائٹ، وہ آپ، میں ہزاروں لاکھوں ڈالر میں نے کمائے اپنی ٹریڈنگ سے بھی، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی، کبھی کوئی خوشی نہیں ہوئی. لیکن اگر میں نے کسی کلائنٹ کے لیے کمائے تو مجھے جو خوشی ہوئی وہ مجھے آج تک کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جو میں ہمیشہ کلائنٹ کے لیے کما کے جو مجھے خوشی ملتی ہے. آپ نے کسی اور کے لیے کمایا، اور مجھے ہمیشہ ایسا لگتا رہا کہ میرا اپنی ٹریڈنگ کبھی بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی، نہ مجھے اسٹریس دیتی رہی جتنی مجھے ٹریڈنگ اسٹریس دیتی رہی. جو میرے کلائنٹس تھے جن کے لیے میں، وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور یہ ایک بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا. اور آئی چیرش، مطلب میں آج مجھے ٹریڈنگ کرتے ہوئے تو بہت اپنے لیے یا ویسے ایڈوائس کرنے کے لیے، جب سے میں اپنا کام شروع کیا اس کے بعد تو نہیں چانس ملا، کیونکہ بروکریج ہاؤس بھی چلاتا رہا میں اپنی. جیسے واٹ اٹ از، کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Is it possible to trade earn money while keeping your regular? Of course, بالکل روی, you can do it. آپ جاب کرتے ہوئے پہلے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد میرے نزدیک اگر آپ ٹریڈنگ پلان کے ساتھ کام کرنے لگیں گے تو آپ بالکل جاب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور جاب کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ میں جب تک آپ کو پراپر نہ آئے، جب آپ کو لگے کہ آپ اتنی انکم کما سکتے ہیں کہ جو آپ جتنی جاب سے کما رہے ہیں، اس وقت تک آپ بالکل اس کو ایز اے پارٹ ٹائم لیں. اور جب آپ کو لگے کہ آپ کو اس میں مزہ بھی آ رہا ہے اور آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ اس سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کوئٹ کر سکتے ہیں. اور آپ جب تک آپ نہیں ہیں تو آپ ٹریڈنگ پلان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. آپ کو اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اتنے سوال آپ بھیج رہے ہیں کہ وہ میں بھاگ جاتے ہیں. آپ بھی ٹریڈر ہیں اور بے شک آپ کو اسٹریس ہوتا ہوگا. ہاؤ یو مینج اسٹریس. میں نے آپ کو 10 دفعہ اس لیکچر میں بتایا ہے کہ مینج اسٹریس صرف ایک ہی چیز سے ہوتا ہے، وہ ہے ٹریڈنگ اسٹریٹجی، ٹریڈنگ پلان. ٹریڈنگ اسٹریٹجی، ٹریڈنگ پلان، ہر چیز کے لیے تیار رہنا. اگر آپ تیار نہیں ہیں لاس کے لیے، اگر آپ تیار نہیں ہیں کہ مارکیٹ گرے گا تو کیا ہوگا، تو یہ پینک رہے گا، یہ اسٹریس رہے گا، یہ ڈپریشن میں آپ چلے جائیں گے، یہ رہے گا. جب تک آپ کے پاس ٹریڈنگ اسٹریٹجی پوری ڈیولپ کر کے آپ نہیں آئیں گے اور آپ تیار ہوں گے اس کے لیے. اگر آپ تیار ہو کے جائیں کہ جی 10 دفعہ میرا اسٹاپ ہٹ ہو جائے گا اور اتنے اتنے پرسنٹ ہوگا اور میں اس کے لیے مینٹلی تیار ہوں، تو آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو اور صرف نفع دیکھ لیں تو آف کورس آپ کو اسٹریس ہوگا، اور بہت اسٹریس ہوگا. جاب
well, اگر ایک آدمی کی جاب ہے اور آف کورس وہ جاب چھوڑ کے آتا ہے اور اس کی ایک لائبلٹیز بھی ہیں, گھر کے خرچے بھی ہوں گے, مجھے نہیں پتا وہ کون صاحب ہیں اور ان کی کیا لائبلٹیز ہیں, گھر کی کیا لائبلٹیز ہیں, ان کو کسی اس طرح کا ایڈوائز نہیں دے سکتا میں کہ وہ اپنی جاب جو ایک سیکیور انکم ہے اس کو چھوڑ کے آ جائیں. اور ٹریڈنگ جو ہے, ٹریڈنگ میں کوئی سرٹن پروفٹ تو ہے نہیں, اس میں لاسز بھی ہیں. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور پروفیشنلی کر رہے ہیں تو آپ ضرور کمائیں گے, لیکن اگر آپ غلطیاں کریں گے جو نارملی لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ 90% میں لوگ چلے جائیں گے جو 90% لوز کرتے ہیں. تو آپ کو 10% میں آنے کے لیے 90% لوگوں سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو گین دیٹ کائنڈ آف اے پروفٹ. What should be the target of a trader per month in terms of percentage? روی اس کے اوپر ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ کیا پرسنٹیج ہونی چاہیے. میری جو کیلکولیشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. لیکن میرے نزدیک اگر آپ ایف ایکس مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو یور ٹارگیٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 1.5% to 2.5% پر منتھ, جس پہ کیونکہ رسک لے رہے ہیں, ٹائم بھی لگا رہے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. جو اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو میں پھر وہی والی آپ کو مثال دوں گا, جتنی تیز گاڑی چلائیں گے اتنا فیٹل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں تو میرا ٹارگیٹ ہمیشہ 30 to 36% کا ٹارگیٹ سے جاتا ہوں, اور اگر مارکیٹ مجھے اچھی مل جاتی ہے تو آف کورس اس سے بہت زیادہ پروفٹ ہو جاتا ہے, اس ٹارگیٹ سے بہت زیادہ اچیو کرتا ہوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹارگیٹ کو لو رکھوں, اور جب میں اس سے زیادہ کماتا ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے بہتر پرفارمنس دی ہے, اپنے ٹارگیٹ سے بہتر پرفارمنس دی ہے. تو اپنے آپ سے میں بات کرتا ہوں اور اپنے آپ سے اپنے آپ کی ایکوریسی چیک کرتا ہوں, اپنے ٹیلنٹ کو چیک کرتا ہوں کہ کیا فنڈامنٹل انالیسس کے لیے میں ایک بالکل آپ کو 2-3 بکس اور بتا دوں گا. مجھے اسٹریس ہوتا ہی نہیں بھائی, میں اتنا پیسہ اپنے ہاتھ سے گوایا ہے اور اپنے ہاتھ سے آیا ہے, ملینز آف ڈالرز گئے اور ملین آف ڈالرز آئے ہیں. تو money never excites me and money never give any stress to me, like مجھے کبھی برا نہیں لگا. ہار جیت, پیسہ میرے لیے کوئی ویلیو نہیں رہا اس کی, پیسے کی. زندگی میں خوش رہنا, انجوائے کرنا, that's what it is. یہ پیسہ آتا ہے, میرے ہاتھوں سے آیا بھی اور میرے ہاتھوں سے گیا بھی ہے. تو money never give a stress to me. یہ فنڈامنٹل کوشچن جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بہت لمبا ایک پورا سیشن ہوگا جو فنڈامنٹل انالیسس کے اوپر میں بالکل کر دوں گا. جیسے ہی ٹائم ملا آپ وہاں آفس میں بات کر سکتے ہیں, جب بھی ہوا we can work it out. لیوریج جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم رکھو روی. سر کیا اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کر رہا ہو تو یہ اس کے لیے بزنس بالکل کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے لیے پہلے پراپر ایجوکیشن, پراپر ٹریننگ حاصل کریں. جب تک وہ نہ ہو بالکل نہیں کریں. ریحان سر موسٹلی دیکھا ہے اب کہ بگ فنڈامنٹل نیوز کا کوئی ایسا خاص افیکٹ نہیں ہوتا, این ایف پی اس کے لیے کیا ریزن ہے. اس کے فنڈامنٹلس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی اس کو سمجھانا, جس کے اوپر پورا ایک ہم نیا سیشن لیں گے. باقی میں ایسے سوال جو آپ پوچھنا چاہیں جو آپ کی کیریئر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے. جی کورس کے بارے میں بتاتے ہیں سر. وائی ڈونٹ وی ہیو اے پراپر چینل فار دی withdrawal اینڈ ڈپازٹ. اس کے بارے میں آپ وہاں پہ ایسن سے بات کر سکتے ہیں, حسن اور ایسن سے. دے آر دا رائٹ پیپل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کے بارے میں منی مینجمنٹ بتاتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ وچ از بیٹر. ویل جو پاکستانی کموڈٹی ایکسچینج ہے آف کورس اس کا والیوم بہت کم ہے, اور جب والیوم کم ہوتا ہے تو لیکوڈیٹی کی پرابلم آتی ہے اور آپ کو کاسٹ زیادہ کرتی ہے.
انٹرنیشنل میں والیوم کی کوئی کمی نہیں ہے, دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, سب سے زیادہ لکوڈ مارکیٹ ہے, تو آف کورس لکوڈیٹی اور اس کے لیے تو انٹرنیشنل مارکیٹ بہت بہتر ہے. لیکن آف کورس جو لوگ پاکستان کموڈٹی ایکسچینج میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایزی ایکسیس بھی ہے ان کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ آف کورس انٹرنیشنل مارکیٹ کی والیوم بہت زیادہ ہے, لکوڈیٹی بہت زیادہ ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے. Get trading which you can using the word again and again. عمر آپ کی بات نہیں سمجھ سکا. How to get that trading which you are using the word again and again. Fundamental books اور newbies کے لیے کوئی ایڈوائز. محنت محنت محنت, پڑھائی, ریسرچ. پاسٹ کے بارے میں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے, اس کے بارے میں جب تک آپ کو نہیں آئے گا, جب تک آپ فیوچر کے بارے میں نہیں کر سکتے. پاسٹ کو دیکھتے ہوئے فیوچر کی فور کاسٹ کی جاتی ہے. تو ہر آدمی جو جس چیز میں بھی انٹرسٹڈ ہے وہ پاسٹ کے لیے جو نیکسٹ اگر ہمارا کوئی سیشن ہوا تو میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی دوں گا کہ کیا کیا اسائنمنٹ آپ کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنی نالج کو بڑھا سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنے ایکسپیرینس کو انہینس کر سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے سر, فیوچر کے لیے ابھی آپ کی کوئی فردر کلاسز کا کوئی پلان ہے یا بس یہ آج ایک کلاس ہے اس کے بعد فردر کلاسز نہیں ہوں گی؟ بہت سے لوگ اس کے لیے بلال پوچھ رہے تھے. آف کورس کوئی مجھے نہیں پتا, وہاں پہ احسن اور حسن ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے. اگر کوئی ایسی کلاس ہوتی ہے جو مجھے لینی ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ, مطلب مجھے کوئی نہیں. اور اگر کلاس نہیں بھی ہے تو آپ یو آل آر موسٹ ویلکم. آپ لوگ کسی وقت بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ایم اے پارٹ آف دا ٹیم. برین چائلڈ ہے میرا لرن اینڈ ٹریڈ. میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جائے جہاں پہ ہم پراپر اچھی ایجوکیشن, لوگ اپنا مستقبل بنا سکیں, اپنے سیکیور کر سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. کوشش یہ ہے کہ جو بہتر ایجوکیشن دی جا سکتی ہے وہ دی جائے. میں آئی ایم آلویز اوپن. آپ لوگ مجھ سے کسی کو بھی مجھ سے کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا. آپ میرا لنکڈ ان ہے, لنکڈ ان میں آپ مجھے ایڈ کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. آئی کین شیئر مائی واٹس ایپ. آف کورس میں واٹس ایپ کے اوپر اتنی کالز اتنی ای میلز آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بات تو نہیں, مگر اگر کوئی سوال ہو آپ مجھ سے ایک میسج. نارملی میں ٹائپ کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا, اریٹیٹ ہو جاتا ہوں اتنے لمبے لمبے جواب دینے کے لیے. تو میرے لیے ایزی ہو کہ اگر آپ مجھے وائس میسج کر دیا کریں اور میں وائس میں ہی آپ کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں. تو آئی ایم اوپن, یو نو, لائک میرے لیے بڑی خوشی ہوگی کہ میں کسی کے لیے بھی کام آ سکوں اور کوئی کسی کی نالج میں اضافہ کروا سکوں جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے. آؤٹ لائن اباؤٹ یور کورس کی آؤٹ لائن موجود ہے وہاں پہ. لرن اینڈ ٹریڈ میں آپ معلوم کر سکتے ہیں. احسن اور حسن موجود ہیں, ساجد موجود ہیں. ساجد از اے گریٹ ٹیچر, اتنی اچھی ٹریننگ دیتے ہیں ساجد. میں خود ان کی ٹریننگ میں بیٹھتا ہوں اور میں نے بڑا انجوائے کیا ان کی ٹریننگ کے, اور بہت سی نئی چیزیں میں سیکھی. اور میں ہر شخص کے ساتھ سیکھتا ہوں اور کوئی نہ کوئی مجھے کچھ نہ کچھ سکھا دیتا ہے. اور میں I'm so blessed in a way کہ میں ان چیزوں میں چلا گیا ہوں جو میری ایج کے لوگ جس میں نہیں گئے, میں ان میں گھس گیا. اور میرا انٹرسٹ ہے ان ساری چیزوں میں جو آج کے دور میں جو آپ ینگ لوگ کرتے ہیں, میں وہی کرتا ہوں, اور وہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو کرتے ہیں. اور اب یہ ایک نیا ایونیو بھی آ گیا کہ آن لائن ٹریننگ بھی ہو سکے, وہ بھی کی جا سکے. تو یہ بھی میں نے آج ایک سیکھ لیا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا. بیسٹ ٹریڈنگ پلان پر تھوڑا, ٹریڈنگ پلان پہ کافی بات ہو گئی ہے, وہ میں بالکل بات کروں گا کہ کس طرح کیا جاتا ہے. یہ پورے سبجیکٹس ہیں, مطلب ٹریڈنگ پلان, جو ڈسپلن ٹریڈر, منی مینجمنٹ, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اور اس سبجیکٹ میں اٹ ٹیکس لائک ہول ڈے, یو نو, مطلب یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہے, یہ تقریباً 4-5 گھنٹے جس میں آپ کو سمجھانا بتانا. پھر فنڈامنٹل ایک کچھ گھنٹے کا کام نہیں ہے, فنڈامنٹل کچھ دنوں کا کام ہے کہ آپ کو 3-4 روز میں اس کو سمجھایا. فنڈامنٹل میں آپ کو کوئی اکنامسٹ نہیں بنا سکوں گا میں, لیکن میں آپ کو اتنا سمجھا دوں گا کہ آپ جب رپورٹس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اکنامی کس طرف جا رہی ہے اور اس کے کیا امپیکٹ آ سکتے ہیں, اس سے کیا ہوگا.
اور اس میں آف کورس بہت سی ٹیکنیکل چیزیں جو جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ بھی رائٹ. آف کورس جب تک آپ ڈیمو میں کام کریں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور کیونکہ بہت سے لوگ جو جلدی میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ٹریڈنگ انویسٹمنٹ، تو وہ اسٹریس بہت زیادہ لے لیتے ہیں، اور اگر وہ لاس کرتے ہیں اور جب اسٹریس میں آتے ہیں اور آپ تو لاس بھی کرتے ہیں، اور لاس جب کرتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن جسٹ بیکاز کہ آپ نے شروع میں تھوڑے سے لاسز کر لیے آپ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. جی ساجد زبردست ہیں، اجاز بہت زبردست ہیں جو ایس این ٹریڈنگ میں ماسٹر ہیں سارے. دے آل آر امیزنگ پیپل، لائک آپ یہ سوچیں کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں اور وہ پوری آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں، امیزنگ کام کرتے ہیں، جس طرح وہ محنت کرتے ہیں صبح شام. حسن کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ بالکل نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے، کہ جس طرح وہ ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ساری چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور زبردست طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں، ساری پرابلم کو آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو آل مائی ٹیم، دے آر گریٹ پیپل اینڈ اٹس امیزنگ. پلس جو ایکس ایم کے ساتھ ہمارا ایک ہے کہ ایجوکیشن کے لیے جو ایکس ایم ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور ہمیں جس طرح سپورٹ کرتا ہے، اس کے بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کو اتنا شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ سیکھیں اور سیکھ کے آئیں اور پیسہ کمائیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ لوگ پیسہ کمائیں، اینڈ دیٹ از دا موسٹ کی. اینی ادر کوشچن؟ لاسٹ کوشچن، اس کے بعد پھر میں آپ سے، میرا روزہ ہے اور میرے یہاں بھی ٹائم ہو رہے ہیں 1:30 بج رہے ہیں، 1 گھنٹے کا تھا اور آئی گیس کہ ہم آلریڈی اوور کر چکے ہیں. آپ لوگوں کی تو افطاری ہو گئی ہے، میری افطاری میں ابھی بھی 6 گھنٹے باقی ہیں، 7 گھنٹے باقی ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. کیپ ان ٹچ ود می، اینڈ کسی کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، آئی ایم آلویز ہیئر. آپ لوگوں کو کبھی کوئی اور چیز کے بارے میں، کسی ایک ٹاپک کے بارے میں ہو تاکہ میں اس کو کلیئرلی ہر چیز کو کور کروں. آج تو ایک گلمپس دیا ہے میں نے ساری چیزوں کا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ یاد رکھیں ان ساری چیزوں کو آپ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ کچھ لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ ٹریننگ لے چکے ہیں اور ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میری وہ ہے کہ آپ لوگ کسی کو بھی چاہیے ہو. تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ، آپ سب لوگ آئے اور آپ لوگوں نے مجھے اتنا ٹائم دیا، مجھے سنا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہو آئی ایم آلویز ہیئر. تھینک یو اینڈ کیپ ورکنگ ود. میری جو خواہش ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اپنے دوستوں، جاننے والوں کو، جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے ان کو آپ لے کے آئیں، ان کو ٹریننگ دلوائیں، گروپس بنائیں، چھوٹے چھوٹے بروکریج ہاؤسز بنائیں اور اس پہ کام کریں. 4 5 دوست مل کے ایز اے انٹرپرینیور ایک ٹیکنیکل انالیسس پہ کام کرے، ایک فنڈامنٹل پہ کرے، ایک ریسرچ پہ کرے، ایک ٹریڈنگ کے اوپر کرے، اور اس طرح آفیسز کھولے، دنیا پورے پاکستان میں آفیسز کھولے اور اپنے طور پہ کام کریں. اس کام میں اتنا بڑا روم ہے جو اور کسی کام میں روم نہیں ہے. Wish you all the best. Thank you so much. اللہ حافظ.